سلطان ناصر الدین رضیہ سلطانہ کا بھائی سلطان ناصر الدین جو 22 سال ہند کا حکمران رہا اور جو اپنا قرآن مجید لکھ کے 2 قرآن سال میں لکھتا تھا، پھر ان کا ہدیہ لے کے گزارا کرتا تھا. اس کی بیوی خود روٹیاں پکاتی، خود چولہا پھونکتی تھی. 22 سال اتنا نیک پاک بادشاہ ہند کا 22 سال جو حاکم رہا. اس کا ایک نوکر تھا، نام تو اس کا محمد تھا. تو جب اس نے اس کو بلانا، اس کو کہنا حبیبی محمد، عزیزی محمد. ہن ہووے دوسرے سکیل دا بندہ تے مطلق العنان بادشاہ ہند دا، انہوں آکھے حبیبی محمد. تے 22 میں سکیل والے سارے سڑ تے کولا. وہ جیڑا سکیل لیس وہ جھاڑو دین والا تے نہ او دا سی ہائے ہائے ہائے. تے بادشاہ بلانا تے احترام، عزت، چس، رس، چسیلی، رسیلی، مٹھی بولی دے نال بلامنا. تے انہیں آکھنا حبیبی محمد. ایک دن بادشاہ نے انہوں آکھیا تاج دین. ہوئے ہوئے وہ دے پیراں چوں نکل گئی. اچھا یہ دا مطلب تسی جاگ رہے ہو. جدوں تک توارا میرا کافیہ رلیا رہا نا تے میں تقریر مقامنی نہیں. یہ تو میں ڈرایا کتے ڈر کے ٹوری نہ پینا کہ تے جان ہی نہیں چھڑو. ویسے آج اتفاقاً میرا خیال ہے دوسرے خطیب صاحب غیر حاضر نے تو پھر 2 بندے دا کم میں کلے کرنا ہے. لیکن جیڑے داند نے ڈبل حل چلاونا خرچہ بھی وہ صاحبزادہ صاحب سنیا ہی نہیں. سبحان اللہ. اچھا سنیا نے آپ پیچھے میں دیکھ نہیں رہا نا. سبحان اللہ. تاجدین ہائے ہائے تاجدین دی ہاں نکلی. اس ویلے تا آیا پر اگلے دن تاجدین پھر نہیں آیا. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزر گیا. بادشاہ نے آئی جی کو بلایا، وہ ساڑا یار نہیں آیا. انہاں کے سرکار کیڑا او سونا. انہیں آکھیا سرکار او دی اے مجال انہاں وہ رکھی خیال تڑی نہ لامی عمران خان نہ سمجھی، زرداری نہ بنی، رانا ثناء اللہ نہ بنی، بندہ بنی ذرا جامی پیار نال دا پردہ چامی تے عزت نال لیامی. تے جیڑے ویلے گئے پولیس دے حضرت انسپیکٹر جرنل لے آئے اس نو تے او رووے. بادشاہ پوچھے آر روندہ کیوں ہے؟ انہیں آکھیا لجپالا ساڑا پیار جو مک گیا، محبتاں مک گئیاں، اساں سا پیار دے بکھے، اساں سا توڑے مٹھے بول دے بکھے، اساں تھا یار دو ڈھول دے بکھے. تساں ساڑا نائی پکارن چھڑ دیتا. میں تاج دین تے نہیں، تساں آکھیا ہوئے تاج دین. اساں سمجھ گئے یار دے دل تے میل پہ گئی ہے، یار روس گئے تیڑا روس ونجنا ساڑا مس ونجنا. تسی روس گئے اسی رول گئے. بادشاہ رو پڑا. سلطان ناصر الدین اس نے کہا یار دل کو نہ لگا، مسئلہ تھا کچھ اور. کہا کیا تھا؟ کہا میں نے تاج دین تجھے اس لیے بلایا تھا کیونکہ اس وقت مجھے وضو نہ تھا. میں تیرا نام بغیر وضو کے کیسے لے سکتا تھا؟ تو بے شک میرا غلام ہے پر تیرا جو نام ہے اتنا لائق احترام ہے. میرے کریم
کا نام، کائنات کے والی کا نام، گلشن توحید کے والی کا نام، اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی کا نام، اس لیے معاف کرنا میں بے وضو کیسے تیرا نام لیتا۔ وہ ہوں دنیا کے بادشاہ لیکن دل میں اتنا حیا، دنیا ہو گئی بے حیا، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں کون ہے پیارا سونا پاک مصطفیٰ۔ اے سمجھی ودینے ظالم بھیرا، حالانکہ میرا نبی پھر میرا نبی ہے، میرے نبی کی بات نہ پوچھو، میرا نبی پھر میرا نبی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ یہ میں نے جو 7 ستمبر کی بات کی کہ نعرے ختم نبوت و نعرہ رسالت گونجے، راتوں رات ہم یہاں نہیں پہنچے، صدیاں لگی تھیں۔ کبھی ہم میکدے سے گزرے، کبھی ہم حرم سے گزرے، تیرے پاس آتے آتے کس پیچ و خم سے گزرے۔ سردار بھی پکارا، لب بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ صدیوں کا سفر کیا، تب 7 ستمبر کو ہم نے اس پھوڑے کینسر کو کاٹ کے الگ کر کے اسلام کا خالص وجود بچایا۔ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی۔ 1200 صحابہ جنگ یمامہ میں کام آئے۔ کتنے؟ 700 ان میں عالم تھے، حافظ تھے۔ اسی یمامہ میں حضرت، اسی کے نتیجے میں حضرت عمر تڑپتے تھے، کہتے تھے صدیق قرآن جلدی جمع کر، اس رفتار سے اگر حافظ عالم شہید ہوتے رہے کہیں یہ نعمت چھین نہ جائے۔ جنگ یمامہ جس کا میں نے اشارہ کیا تھا، جس میں یا رسول اللہ کا نعرہ گونجا تھا، حضرت ثابت بن قیس اسی میں شہید ہوئے۔ کفن پہنا ہوا، خوشبو لگائی ہوئی، جب دشمن نے دھکیلا پیچھے، آپ نے زمین کھودی، زمین کھود کے آپ اس میں چھلانگ لگائی اور تلوار ایسے کی۔ صحابہ دوسرے نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا تمہارے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، کہیں بے وفائی نہ ہو جائے یار کی ختم نبوت سے۔ اب اسی گڑھے میں لاش تو گر سکتی ہے، پیچھے قدم نہیں ہٹ سکتا۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس نے اپنی زندگی کا چراغ اسی منزل پہ بجھایا، لیکن یاد رکھو جو ختم نبوت پہ جان لڑاتے ہیں وہ مر کے بھی حیات جاویداں پاتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بات بتاتے ہیں، جب حضرت ثابت بن قیس کی گردن بھی اتر گئی، بازو کٹ گئے، جسم کے ٹوٹے اڑ گئے، مورچے کے اندر لاشا پڑا تھا، ایک آدمی آیا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ تو شہید ہیں، اس نے اتاری آپ کے جسم سے زرہ، جا کے لشکر کے اخیر پہ ایک دیگچے کے نیچے چھپا دی، اوپر اونٹ کا پلان رکھ دیا اور پلان کے ساتھ رسی باندھ دی گھوڑے کے ساتھ، پتہ کسی کو نہ چلے۔ جب رات ڈھلی، رحمت کی ہوا چلی، موسم بھلو بھلی، ہن بھی ہوا چلی،
मौसम हो गया भलो भली, खेल गई दिल की कली। हजरत साबित बिन कैस मिले एक सहाबी को, कहा मेरे यार मेरी जिरह एक बंदा गया है उतार, और जाके खालिद बिन वलीद को कह दे वो जिरह उतार के एक देगचे के नीचे रखी है। देगचे के ऊपर ऊंट का पलाना पड़ा है, पलाने के साथ रस्सा बंधा है, रस्सा घोड़े के पांव से बंधा है। निशानियां याद रख, साड़ी जिंदगी दे मजे चख। जा बता खालिद बिन वलीद को, ख्वाब ना समझी, सानू मरिया ना समझी, सानू मरिया ना समझी। हजरत खालिद तक बात गई, हैरान हुए, जाके घोड़ा पकड़ा, रस्सी देखी, आगे पलाना देखा, पलाने के उठाया, नीचे देगचा पाया, देगचा उठाया, नीचे जिरहे को उठाया, और उस रात वाले यार ने फरमाया जिरहे ले जाना, सिद्दीक नू फड़ाना, उन्हों मेरा पैगाम सुनाना कि मेरी जिरहे बेच के फला बंदे दा मैं कर्जा देना, ओ कर्जा अदा करो। ओए ये शान है खिदमतगारों की सरदार का। ओए जेदे नौकर मर के इंज जिउंदे ने, जेदे नौकर इंज दे होंदे ने, ए अंधे मुल्ला उस नबी दी हयात नू रोंदे ने। ओ जिस नबी दे गुलाम इंज जिंदा, बुल्ले शाह असा मरना नहीं, बुल्ले शाह असा मरना नहीं। ओए गोर पिया कोई होर, अर्श मुनव्वर बागा मिलियां, सुनिया शहर लाहौर, लाहौरू आके होर सदायो, वल वन यार लाहौर। हजूर या रसूल, माशा अल्लाह सलामत रखे। ये जेड़े सुते हो हथ खड़ा करो ना, ताकि मैं पता लगे मैनू। ये मैं एवें लाहौर दे नारे मार छड़े ने, ये 12:30 वज जावन ते लाहौर वाले फिर इंज कर लेंदे, ते उन्होंने आखो जागदे पे हो, एक नू आखो जागदे पे हो, सुते सुते आखणगे लेकिन उखाड़ा तो जाग रहा है। सुभान अल्लाह, ये हजरत के उर्स की बरकत मेहरबानी है। अब वो बंदा जिसके बदन के इतने टोटे, वो जिउंदियां नू पता कख नहीं ते जा मरण वाले सारा कुछ दस के खालिद बिन वलीद ने चाई जिरहे ते जा सिद्दीक नू फड़ाई। उन्हें आख्या आखिरी पहली रह गई, उस बंदे नू बुलाओ जेदा कर्जा देना है। उन्होंने बुलाया, उन्हें बिल्कुल बयान ओही फरमाया, उन्हें सिर ते हाथ पाया, उन्हें आख्या जेड़ी मस्जिद दे खतीब दा आलम है, ओदे सरदार दा आलम, नौकर जिस दे ऐसे हों, वह सुल्तान उनादा। ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। जब खिदमत में उनकी थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, उस वक्त मोहम्मद अरबी के दरबार का आलम क्या होगा। ये खतीब है, इमाम दी भी सुन लो।
جب تلواریں چلیں، میں نے پہلے بتایا ہزاروں تلواریں، اور حضرت زید بن خطاب حضرت عمر کے بڑے بھائی، چلی تلواریں، اور آپ کے ہاتھ میں انصار کا اپنا مہاجرین کا جھنڈا تھا، حضرت عمر کے بڑے بھائی کے ہاتھ میں، ہاتھ کٹا، آپ گرنے لگے، دی صدا، اے کوئی ہے جو ختم نبوت کا جھنڈا اٹھائے؟ حضرت سالم آئے، یہ مہاجرین کے امام تھے حضرت سالم، اور یہ حضرت ابو حذیفہ کے غلام تھے، آ کے عقاب کی طرح جھنڈا اٹھایا، تلوار پڑی، دایاں بازو کٹا، بائیں بازو میں ختم نبوت کا جھنڈا اٹھایا، ظالموں نے رکھ کے ماری تلوار، بایاں بازو جنگ یمامہ میں اڑا، آپ نے دانتوں میں لے لیا جھنڈا، جب منہ پہ پڑی تلوار پھر سمیٹ کے سینے سے کہ کہیں شکوہ نہ آئے مدینے سے۔ یہ سالم ہے، حضرت ابو دجانہ، آپ لڑتے لڑتے ایسی پڑی تلوار، ٹانگ کٹ گئی ابو دجانہ کی، ختم نبوت کی جنگ میں ٹانگ کٹ گئی۔ مجھے بتاؤ ایمان سے کہ ایک ٹانگ نہ رہے، ایک ٹانگ پہ بندہ لڑ سکتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا تھا ابو دجانہ، اسی نے بنایا تھا مسیلمہ کو نشانہ، ادھر وحشی کا برچھا، ادھر عبداللہ بن زید کی تلوار، ادھر ایک ٹانگ والے کا وار، ایسے لگتا تھا کہ شہباز ہے کہ ہوا کے اندر اڑ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ یہ اتنے حضرت عمار بن یاسر کا کان کٹ گیا، اسی جنگ ختم نبوت میں کان کٹ گیا۔ یہ سارے ادب والے نہیں ہوندے، کچھ بے ادب بھی لب جاندے۔ آپ آئے نا مدینے تو ایک منافق بے ادب نے دیکھا تو آکھن لگا ہوئے ایک کان نہ لیا، انہیں اپنی طرفوں بے ادبی کی تھی، ایک کان نہ لیا۔ آپ مسکرا کے کہنے لگے واللہ کی اچھا دوبارہ آکھی مکرر، پھر رہتا ہو، پھر کہو۔ انہیں آکھیا تینوں غصہ نہیں آیا؟ انہیں آکھیا غصہ نہیں چاس آئی ہے۔ انہیں آکھیا پہلا بندہ ہے، ان کانے نو بھی کانا آکھو تے انہوں غصہ آنا ہے، تے ٹنڈے نو آکھو ٹنڈا پھر انہوں غصہ آنا ہے، تے تینوں میں ایک کان نالا آکھیا تے تو خوش بڑا ہو جائے۔ انہیں آکھیا ایک کان یار دی ختم نبوت واسطے کٹایا ہے، اس واسطے فخر نال پھر دیا کہ کوئی ویکھے پتہ لگے، کوئی جان دے بیٹھا، جان تے نہیں دے سکے، کان تے دے ہی آئے۔ ہاں یہی ختم نبوت۔ میں نے کہا نا صبح ایسے نہیں ہوتی، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سینا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ آخری بات مک گئی رات، مسیلمہ کذاب ڈٹ کے کھڑا تھا پہاڑ بن کے، یہ نامراد 150 سال اس کی عمر تھی، مکروہ چہرہ تھا، بلا کا چالاک اور مکار، 150 سال عمر اور پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا، تین طرف سے اس پہ حملہ ہوا ہے۔ ایک جناب وحشی نے برچھا پھینکا، ایک نوجوان تھا عبداللہ بن زید اس کا نام تھا، عبداللہ کو ماں نے بھیجا تھا، کہا میں مانوں گی تب تو میرا بیٹا ہے کہ یہ سب سے بڑا ختم نبوت کا باغی میرے دودھ پینے والا اسے پھڑکائے۔ ابو دجانہ نے کہا کہ میں لال رومال بنیا سی احد دے میدان وچ تے انہوں بھی میں پھڑکاونا ہے، ہن پروگرام تے سارے بنا کے آئے۔ وحشی نے اپنا برچھا پھینکا، عبداللہ بن زید اڑا شہباز کی طرح، اور ایک ٹانگ والا ابو دجانہ آیا عقاب کی طرح، اور تینوں نے اسے پھڑکا کے زمین پہ ڈالا۔ عبداللہ بن زید اسے پھڑکا کے پیچھے پلٹ کے آیا، اچانک نظروں کو، میری طرف توجہ، اچانک نظروں کو اٹھایا، ایک تیز رفتار گھوڑا سامنے نظر آیا، لیکن گھوڑے کے اوپر جو شاہ سوار تھا اس کے اوپر شک گزرا عبداللہ کو کہ یہ جو ڈیل ڈول ہے یہ کسی مرد کا نہیں عورت کا ہے۔
لپکے کشش کشش ہوتی ہے خون کی، لپکے اس شاہ سوار کی طرف اور دی صدا، او آنے والے بتا۔ اس نے آہستہ سے کہا شور نہ مچا، پردہ نہ چا، وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھامیں جان دا جندرا ٹوٹ جائے، اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھامیں چور ہی جھگڑا لٹ جائے، وارث شاہ پالی ہوئی چنگا، جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے، اوہ شالا تواڈی نیندر ٹوٹ جائے۔ یہ آخری فکرہ میرا سمجھے چاہیا ہے، یہ جڑے امام تے خطیب بیٹھے تواڈی خدمت چے کرم فرماؤ، یہ فیس بک تے انٹرنیٹ جڑے استعمال فرمان دے ہو تے صبح سویرے ایک دوجے تے فتوے لاندے ہو، کرم فرماؤ، ذرا ٹھڈے ہو جاؤ، چھوٹے چھوٹے ہو جاؤ، وڈیاں نو وڈا رہن دے ہو، رہن دے ہو۔ یہ آج کل جری عادت پہ گئی الفتوہ مل فتوہ وما ادراکا مل فتوہ چل فتوہ، نکڑے نکڑے کتورے کتورے تے پہ گانے وڈے بزرگانوں، کرم فرماؤ، انچ تیز بٹن نہ دباؤ، او میرے مفتی بھراؤ۔ میں وارث شاہ دا فکرہ پڑھے آئے، وارث شاہ پالی ہوئی چنگا، جیڑا وچھڑے انو کردہ جٹ جائے۔ حضرت شیخ القرآن سے شاید جو ملے ہیں وہ ملے ہیں، میں اب بھی نکمہ نکارا بالکل چھوٹا معمولی سا آدمی ہوں، تب تو میں بالکل ہی معمولی تھا، لیکن میں نے آپ کو دیکھا، آپ چھوٹے چھوٹے نکڑے نکڑے خود رو پودوں کو کھینچ کے بڑا بناتے تھے، کھینچ کے بڑا بنا۔ ہائے ہائے، اب ڈھونڈھونے چراغ رخ زیبا لے کر، جس سے ملنا اسی نے کہنا کہ منظور نظر تو میں ہوں۔ ابھی مجھے ایک بزرگ ملے، کہنے لگے جتنا پیار ساڑھے نال سی، میں آکھیا سارے یہی آدھے، سارے ہائے ہائے، اپنی سطح سے پہاڑ ہمالہ سے اونچا آدمی لیکن زمین کے برابر ہو جائے، یہ کمال ہے۔ اس لیے میں آخری بات کرنے لگا ہوں کہ جوان نے پلٹ کے دیکھا کہ شاہ سوار ہے لیکن عجیب رفتار ہے، قریب جا کے کہا کون ہو تم؟ کہا شور نہ مچا، پردہ نہ اٹھا، نیڑے آ۔ اب چادر سے ہاتھ نہیں نکلا، شک یقین میں بدل گیا کہ مرد ہوتا تو ہاتھ نکالتا، لگتا ہے کوئی مستور ہے، پردے دار ہے، مگر حیرت یہ ہے کہ بغل میں تلوار ہے، اور اس سے اگلی حیرت یہ ہے کہ اس کے بدن سے بہتی خون کی دھار ہے۔ عبداللہ نے کہا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا نزدیک آ، جب آئے نزدیک شور نہ مچا، میں ہاں تیری ماں۔ تڑپ کے کہا ماں کہاں مدینہ، کہاں یمامہ، اتنی دور ہم مر گئے تھے تو آ گئی۔ فرمایا میں نے منت منائی تھی کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا ڈاکو ہے، خود جاؤں گی، انہی کمزور ہاتھوں سے اسے مٹی میں ملاؤں گی، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی اور بازی لے گیا، ساڑا مسئلہ وچے رہ گیا۔ بیٹے نے لپٹ کے کہا ماں دل کو نہ لگا، جس کو تو نے دودھ پلایا ہے اسی نے اسے پھڑکایا ہے، سلامت تیرا سرمایہ ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی
یا نبی یا نبی سیدی مرشدی آستانہ علیہ قبلہ شیخ القرآن علماء اہل سنت علماء اہل سنت ماں دل کو نہ لگا افسوس کے آنسو نہ بہا تسلی پا جس نے اس ظالم کو مٹی میں ملایا ہے وہ تیرا ہی سرمایہ ہے اور تو نے اسے جایا ہے یہ تاج رب نے تجھے ہی پہنایا پر بیٹے نے کہا ماں بازو باہر نکال ماں بولی بازو نہیں رہ گیا نال اماں میں سمجھا نہیں فرمایا میں آئی بازو میں کٹوا کے آئی ارادہ سی گردن کٹاواں گی میں بھی ختم نبوت دے شہیداں وچ جاواں گی پر گردن تے بچ گئی پر بازو خوش قسمت سی جڑا کٹ گیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ختم نبوت کیا ہے یہاں پہنچی مردوں کی ماں ہے اب بھی پوچھتے ہو ختم نبوت کیا ہے اس لیے مجھے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہے تو محفل عرس کی لیکن تو ختم نبوت پہ بات کرے گا لیکن یہ مجھے پتا نہیں کہ فقیر ادھرات کرے گا اب یہ جو گھڑی ہے نا یہ کہہ رہی ہے 1:45 تو اس سے پہلے کہ ہو جائے ایک نہ ایک دی دم دم سکے جیڑا ایک کو دو کر جانے او کافر مشرک ہے مقناطیس تے لوہے وانگوں ایک ہوں ڈھولن دی چھک ہے یار فرید سنانن کیتے اے نسخہ ایک ٹک ہے میرا ایک ایک حرف جو صحیح ہے میں حضرت کے نام کرتا میں حضرت کو سلام کرتا ہوں میں ان کی ہر نشانی کا احترام کرتا ہوں ان کے خون کا احترام ان کے لہو کا احترام ان کے یاروں کا احترام ان کے پیاروں کا احترام سب سے زیادہ ان کے جگر پاروں کا احترام حضرت صاحبزادہ محمد فضل الرحمن آپ کو میں محبت کا سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں لوگ ہمارا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تسی آئے ہو توڑا آنا مبارک میں عرض کرتا ہوں حضرت توڑا ساڑھوں بلوانا مبارک تے اگے بھی کرم فرمانا تے بھول نہ جانا تے بھاویں سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا سمجھے چاہیا کہ نہیں آیا یا میں ایویں وگایا الحمدللہ زندہ باد ماشاءاللہ السلام علیکم